اس کا بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی بڑے کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ابا کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بہترین کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ جب آپ پچھلی غلطی کر رہے تھے تو اگلی دفعہ کرتے وقت اس غلطی کا استحضار نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. بس ایسا ہونا چاہیے، بے پرواہ ہو کے اگلے کام شروع کرو، یعنی دوبارہ سے نئی فلمیں دیکھنا شروع کریں، پچھلے تو سارے معاف ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہونا تھا، یہ بے فکری ہے، لاپرواہی ہے، دین بے فکرہ نہیں بناتا. پھر آگے کیا ہے کہ آپ کا ہم معاف کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ فلا و ربک، اوئے فلا و ربک. دیکھیں فلا بھی قسمیہ ہے، وہ بھی قسمیہ ہے، ٹھیک ہے، دو الفاظ قسم استعمال کیے، ٹھیک، دو الفاظ قسم استعمال کیے. تیسری قسم وربک، وربک تیرے پروردگار کی قسم. یہ اتنی مٹھاس ہے نا اس میں، فلا وربک تیرے پروردگار کی قسم. یعنی نہیں، قسمیں تو دو، الفاظ قسم دو ہیں، قسم تو ایک ہی ہے، لیکن قسم اس طریقے سے کہی، میں اس کو کیسے بتاؤں. جب آپ تو یار مجذوب آدمی ہو، آپ کے ساتھ تو ہوا نہیں ہوگا، لیکن جو ہمارے سامنے حالات آتے ہیں نا اس حساب سے بتاؤں. جب لڑکا اور لڑکی کی نئی نئی محبت ہوتی ہے اور محبت عروج پر ہوتی ہے، یعنی اس وقت نہ اماں نظر آتی، نہ ابا نظر آتا ہے، نہ بھائی نظر آتی، نہ مستقبل نظر آتا ہے، نہ ماضی نظر آتا ہے، کچھ بھی، صرف ایک دوسرے میں گم. ٹھیک، ایک دوسرے میں گم. جیسے نئی نئی شادی ہوتی ہے، کسی کی غلطی سے جلدی شادی ہو جائے اور دونوں کا آپس میں محبت ہوتی ہے، تو وہ محبت کی پیک ایسی ہوتی ہے نہ کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ تو میں اور میں تو ہو گیا. ٹھیک ہے، تو من شدی من تو شدی، ماں جاں شدی ماں جاں شدی تو جانم شدی. ایسی طرح کے شعر مجھے نہیں آتے لیکن وہ عاشق لوگوں کو آتے ہیں. تو من شدی من تو، یعنی کہ تو میں ہو گیا اور میں تو ہو گیا، یعنی میری ذات تو ہو گئی اور تیری ذات میں ہو گئی. اور پھر ذرا میرے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاؤ، یعنی اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاؤ. تو یہ فلا وربک، کہ مجھے تیرے پروردگار کی قسم ہے، مجھے تیرے پروردگار کی قسم، اے محمد مجھے تیرے پروردگار کی قسم. یعنی اللہ قسم تو اپنی کھا رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رکھ کے کھا رہے ہیں. واہ واہ. لا یؤمنون، لا یؤمنون، یہ مومن ہو نہیں سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر، یہاں تک کہ تجھے فیصل نہ بنا دیں، تجھے حاکم نہ بنا دیں. حاکم کا ترجمہ یہاں فیصل یعنی فیصلہ کرنے والا، تجھے فیصلہ کرنے والا. چونکہ شیخ الاسلام شیخ الہند رحمۃ اللہ نے بھی یہاں فیصل سے ترجمہ کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہاں فیصل سے ترجمہ کیا. تو فیصلہ کرنے والا تجھے نہ بنا دیں، فیما شجر بینہم، جو آپس میں جھگڑا ہو. شجر کہتے ہیں جھگڑنے کو، پھٹنے کو. شجر اصل میں پھٹنے کو کہتے ہیں، کیونکہ بیج پھٹ کے شجر بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر تنا پھٹ کے شجر بنتا ہے، تو شجر پھٹنا. تو فیما شجر جو آپس میں پھوٹ ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ثم لا یجدوا، پھر جو کچھ فیصلہ تم کرو اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ثم لا یجدوا، تھوڑا سا آگے دیکھیے گا. ثم لا یجدوا حرجن، پھر وہ نہ پائیں کوئی تنگی، مما قضیتا، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں، فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی اپنے دلوں میں اس کے بارے میں کوئی تنگی نہ پائیں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مکمل سرخم تسلیم کرتے ہیں. ابا نے کہا بیٹا جو تیرا گھر ہے نا یہ اپنے بھائی کے نام پہ لگا دے. فرما بردار بیٹے نے لگا تو دیا لیکن درد بہت ہوگی، ہے نا. تو اللہ کے جو آپ فیصلہ کریں نا، عقل میں جب نہیں آتا نا تو درد ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حرج، تنگی محسوس ہونا. تو یہ اپنے دل میں آپ کے کسی فیصلے پہ تنگی محسوس نہ کریں. اتنی بڑی قسم کھائی اللہ نے اور پھر فرمایا. سمجھ رہے؟